ایک سوسائٹی میں یہ تاثر ہے کہ وکیل سب سے بڑے بدماش ہے سر. ایک وکیل کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں شہریوں کو پریشان کر دیا جاتا ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بدماش ہماری یہاں کی ملٹری ہے، اس کے بعد ہمارے پولیس کے ادارے ہیں جو یہ بدماش ہیں. یہ پولیس خود قبضوں میں ملوث ہے، ہمارے آرمی کے ادارے قبضوں میں ملوث ہیں. السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین اور ہم ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت موجود، اور میرے ساتھ عاقب راجپر سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ موجود ہیں. کراچی میں بلکہ پورے صوبے میں پچھلے 3-4 دن وکلا کی ہڑتال رہی. مین ہائی ویز بند رہے، تمام جو ضلعی اور جو اس کے علاوہ جو نیشنل ہائی وے کی جو سڑکیں تھیں وہ بند رہی. عوام اذیت کا شکار رہی. وہیں پر کراچی میں اور مختلف علاقوں میں نہ صرف ہڑتالیں رہیں، عدالتی کام بند رہا، بلکہ شہری جو تھے وہ رلتے بھی رہے. پولیس جو ہے وکلا کو سبق سکھانے کی کوشش کرتی رہی، اور وکلا پولیس کو جو ہے سبق سکھانے کی کوشش کرتے رہے. اس طرح جو ہے نظام پورا مفلوج بنا رہا. اب آج کے روز جو ہے وہ احتجاج وکیلوں کا ختم ہوا ہے، اور ایس ایس پی کو پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جی، ان کو جو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نہیں، جو افواہ تھی ان کو ٹرانسفر کرنے کی ایس ایس پی حیدرآباد کی، وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے بلکہ ان کو 8 دن کی چھٹی میں بھیج دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے آ کر راجپر سے. راجپر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک پولیس کمپین کرتی ہے کہ جو ٹینٹڈ گلاسز ہیں ان کے خلاف، فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف. تو اگر کسی وکیل کے گاڑی میں بھی اگر اس طرح کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے یا ٹینٹڈ گلاسز ہیں تو ایکشن تو قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں وکیلوں کو کیوں اعتراض ہوا سر؟ تھینک یو فیئر بھائی. اس میں کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، نہ وکیل نہ کوئی اور پولیس افسر یا کوئی بھی سول بیوروکریسی یا ملٹری کے لوگ، کوئی بھی قانون سے تو ماورا نہیں ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو ٹینٹڈ کلاسز ہیں اس پہ ایکشن لیا جاتا. پھر اس کو وکیل کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ بھائی اس کی گاڑی کو اگر آپ نے سیز کیا تو گاڑی کو رکھ لیتے، اس کے خلاف پرسنل کیوں ایف آئی آر کاٹی، اس طرح معاملے کو بڑھاوا دیا. اور جو کمپین چلا رہے ہیں ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مکمل سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. کسی کے بھی ٹینٹڈ گلاسز نہیں ہونے چاہیے، نمبر پلیٹ لگے ہوتے، روٹر لگے ہوتے ہیں گاڑی کے پرائیویٹ، یہ سارا نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ کسی ایک فرقے کے لیے یا ایک طبقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ اپارٹ فرام دی ہول سوسائٹی کے لیے، پورے کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں پولیس بھی آ جائے، اس میں بیوروکریسی بھی آ جائے، اس میں ججز بھی آ جائے، اس میں وکیل بھی آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ جو مس ہینڈل کیا گیا معاملے کو، بالکل اس کی میں تو حمایت کروں گا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ٹھیک ہے لولی پاپ دیا ہے ہمارے وکلا برادری کو کہ بھائی ہم نے اس کو کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ بھیج دیا ہے، کوئی ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہوا، اور 3-4 دن سے وکیل وہاں پہ پریشان بھی رہے. یقیناً عوام کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی، مگر اس معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اگر ایس پی نے غلطی کیا ہے یا اس کی ٹیم نے غلطی کی تو اسی وقت ایکشن لیا جاتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ مس ہینڈل کیا گیا معاملے کو جان بوجھ کے، اور پولیس بھی اپنے رویے میں بدماش ہوتی ہے اور وکلا بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو ماورا ہیں قانون سے، ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. تو دونوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، پولیس والے کو بھی خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جیسے ایس پی کو بھی انکوائری ہونی چاہیے جوڈیشل ہائی کورٹ کے ججز کے سے، اور اس وکیل کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اور جو بھی کرے، جو بھی قانون کو توڑتا ہے، میں توڑوں یا آپ توڑیں یا کوئی پولیس والا توڑے یا کوئی جج توڑا، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تبھی جا رہی ہے سماج تبھی سدھرے گا جب سب کے خلاف ایکشن ہوگا. باقی مخصوص لوگوں کے لیے آپ کریں گے کہ بھائی تو پھر تو بات کریں. سر، ہائی کورٹ کی اس وقت ہم پارکنگ میں ہیں. ہمارے تقریباً ارد گرد تقریباً تمام جو گاڑیاں کھڑی ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی، ان کے ٹینٹڈ گلاسز بھی ہیں، ان کی فینسی نمبر پلیٹس بھی ہیں. تو اگر کوئی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے تو پھر وکلا میں کیا کباہت ہے کہ ان کو بھی قانون کے دائرے میں آنا چاہیے؟ کوئی کباہت نہیں. آپ یہ اپنے کیمرہ کو گھمائیں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ بہت ساری گاڑیاں ہیں جو ہے، وہ ساری ٹینٹڈ گلاسز ہیں. کوئی کباہت نہیں ہے. مگر انہی پولیس کے افسران جب جاتے ہیں تو ان کے جو ٹینٹڈ گلاسز ہیں پھر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے، سب کے خلاف ہونا چاہیے. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ججز بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، پولیس والے بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، اور یقیناً وکیل بھی نہیں ہے. سماج کا کوئی بھی فرد، سوسائٹی کا کوئی بھی فرد قانون سے بالا تر نہیں ہے. سب کے ساتھ اگر ایکول ٹریٹمنٹ آپ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس ایس پی کو یا اس ایس ایچ او کو جس نے ایک وکیل سے مس بہیو کیا ہے اس کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس وکیل کے خلاف بھی ہونی چاہیے جس نے غلط استعمال کیا رہا ہے. جو اس کے گرین نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے،
जो उसके आगे एक तो वकीलों की नंबर प्लेटें लगी होती है वो भी गलत है। वो सिंध बार काउंसिल वाले उनके खिलाफ एक्शन लें, और जो टेंटेड क्लासेस उनके भी होने चाहिए, जिसके भी हैं। मैं आता हूँ, आप आते हो, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। माशरा पूरा समाज सुधरेगा तब जब आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि भाई पुलिस वालों को कुछ नहीं करना है और वकीलों को पकड़ना है, जजेस भी मावरा है, दूसरे भी लोग मावरा है, जो ताकतवर है सारे मावरा है। यहाँ हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने आर्डर किए हैं, गवर्नमेंट ने कितने आर्डर किए हैं कि भाई कोई प्राइवेट गार्ड नहीं होगा, पूरे भरे हुए हैं। अभी मैं आ रहा हूँ अपने हाई कोर्ट की तरफ, तो देखा कि सिग्नलों पे ये जो भिखारी खड़े हैं जो मांग रहे हैं, हालांकि हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि उनके खिलाफ तो आप ले, ये पुलिस वाले मिले होते हैं उनके, ये थाने के एसएचओ उनके साथ मिले होते हैं, ये सारे खुद ही इन भिखारियों को भी कराते हैं, ये हेरासमेंट करते रहते हैं। तो आप सबको पकड़े, हम साथ हैं। मैं तो सर, कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। देखिए, सूबे की किस्मत बदल जाएगी जब ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, ठेला माफिया, भिखारी माफिया, ये सड़कों पर आए रोज माफियाज नजर आते हैं। इसी तरह निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का जो माफिया है वो आम पब्लिक को हिरासत भी करते हैं। सब कुछ परेशानी होती है, नहीं कि आम आवाम परेशान हो रही है, ऑर्डर्स होते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सर, एक सोसाइटी में ये तासुर है कि वकील सबसे बड़े बदमाश है। सर, एक वकील के साथ इंसिडेंट होता है तो हजारों लाखों शहरियों को परेशान कर दिया जाता है। तो ऐसा दुरुस्त रवैया कैसे, कब और क्यों हो सकता है? ये कब मुमकिन है जब आवाम भी परेशान ना हो और जो वकीलों के खिलाफ आवाम का माइंड सेट जा रहा है? क्योंकि आज पुलिस कह रही है कि जी ये वकीलों के खिलाफ हम तो कार्रवाई कर रहे थे, सोसाइटी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो सोसाइटी में तो वकीलों को बदमाश के तौर पर पेश किया जा रहा है। सर, तो वकील कब सही होंगे? सर, शायद भाई चलाना ये कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बदमाश हमारी यहाँ की मिलिट्री है, उसके बाद हमारे पुलिस के इदारे हैं जो ये बदमाश हैं। यकीनन वकीलों में भी काली भेड़ियाँ हैं जो बदमाश हैं, जो कब्जाखोर भी होंगे, जो है जिस तरह दूसरे मुआशरे में हो रहा है, मगर कब्जा ऊपर वाले कर रहे हैं, वहाँ से शुरुआत हो रही है। पुलिस खुद कब्जों में मुलवस है, हमारे आर्मी के इदारे कब्जों में मुलवस हैं। उन्होंने पूरे कैंटोनमेंट बना दिए, उनमें जो है वो प्लाटिंग करते हैं, वो शादी हाल है, सिनेमा है, सुप्रीम कोर्ट कितने फैसले दे चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन है। तो मैं कहता हूँ कि आप बगैर किसी तमीज़ के, बगैर किसी ये देखे हुए कि कौन कानून में गलत कर रहा है, कितना ताकतवर है, उसके खिलाफ एक्शन लें। वकील कोई, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि वकील के कानून से किसी तौर पे जो मुआवरा नहीं है, जो गलत कर रहे हैं या जिन्होंने काला कोट पहन के गलत कानून के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। मगर इससे पहले जो आपके इदारे हैं, जो सारी करप्शन की जड़ है, उनके खिलाफ तो करें ना पहले। सर, ये हैदराबाद का जो इंसिडेंट हुआ, ये वाला जो इंसिडेंट हुआ जिस पर हम बात कर रहे हैं, वकीलों और पुलिस के दरमियान सेटलमेंट किसने करवाई? कौन है बीच में आए जिन्होंने कहा कि जी रफा दफा करें, वरना एहतिजाज तो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था? देखिए, एक तो मैं एहतिजाज चलो अच्छा हुआ, ख़त्म हुआ, क्योंकि आवाम को तकलीफ थी। किसी भी सूरत में आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर जहाँ आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि किन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, तो हमारे आधे से ज़्यादा बुकला जो ओहदेदार थे हैदराबाद के, जो सिंध बार काउंसिल, वो सारे जो है कानून के वजीर जियाल अंजार से राब्ते में थे और उसी के कहने पे चल रहे थे और उनसे डायरेक्शन ले रहे थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि चलो वकीलों को लॉलीपॉप देते हैं, खुश कर देते हैं और ये जो बैठे हुए हैं और मसला उन्होंने हल करवाया। ये नाटक सारा उनका था। बाकी जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो एक्शन हुआ नहीं है। भले दोनों के खिलाफ होना चाहिए। अगर आप एसपी को भी वहाँ पे सस्पेंड करें और उस वकील को भी बुलाएं और उसको भी इंक्वायरी करें कि भाई वो गलत क्यों ये इस्तेमाल कर रहा है, दोनों को सस्पेंड करें तो दोनों सुधर जाएंगे। आकिब साहब, एक वकील के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ तो यकीनन पूरी वकला बिरादरी पूरे सूबे में एक्टिव हुई। तो आपको पता है कि 26वीं यानी तरमीम का मामला है, अदलिया में इलीगल तबादलों का मामला है, यानी कि अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है। और इसी ताकत के साथ अगर वकला वो कदम उठाएं जो कि पूरी कौम के मफाद में बेहतर हो, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि एक वकील के लिए अपनी इतने दिन शाहराएं मन रखी, कौमी मफाद के लिए तो वकील तकसीम है। सर, उस तरफ नजर नहीं आ रहे। ये दुरुस्त बात है कि वकील कम्युनिटी अभी डिवाइड है, तकसीम है मुख्तलिफ में, मगर मुझे यकीन है कि जो रियल वकील हैं, जो इस मूवमेंट को, जो आप जजेस के मामलात पे या जो एलिगेशन के मामलात पे जो बात कर रहे हैं, हम जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। चंद लोग होंगे ज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता होंगे, नवाज लीग से वाबस्ता होंगे, वो इक़्तिदार की पार्टियां हैं तो वो उनके लोग होंगे, तो वो इसमें रोड़े अटकाएंगे। अदरवाइज जो भी एक वकील जो लॉ को समझता है, जो जजेस के एलिगेशन को गलत समझ रहा है, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है, जिस तरह जजेस एक दूसरे को
ڈویژن کر دی ہے ان کے بیچ میں. ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, ایک ریگولر بینچ بن گئی ہے. یہ ہم نے ٹرم کبھی نہیں سنے تھے. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اور وہ کیس ادھر بھیجتا ہے, وہ ادھر بھیجتا ہے. بیچ میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز آپس میں بات نہیں کرتے. جی 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 سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی آپس میں ناراضگیاں شروع ہو گئی. بالکل ناراضگیاں ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے. ظاہر ہے جن کا حق مرا ہوگا, جن کو سائڈ لائن کیا ہوگا, تو وہ ان کو تو دل دکھی ہوگا. اور زیادتی ہوئی ہے کمپیٹنٹ لوگوں کو. آپ دیکھیں گے 9 نمبر کے جج کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا دیا, تو 8 ججز کا کیا مطلب؟ وہ انکمپیٹنٹ تھے یا وہ گورنمنٹ کے گڈ بک میں نہیں تھے؟ ایسا ہی ہوگا نا دونوں باتوں میں. یہاں تو وہ نااہل ہے, یا پھر وہ اس گورنمنٹ کے اس میں گڈ بک میں نہیں آتے, اسی لیے ان کو سر آپ کا دیکھیں, آپ نے بڑے زبردست جو سوالوں کے جواب دیے, اور مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں تبدیلی آئے. مقصد یہ ہے کہ وکلا میں جو تقسیم ہے, وکیل بڑے پاورفل ہیں, اور یقیناً پاورفل ہو رہے ہیں. نہ کہ صرف ایک سابق صدر بلکہ آرمی چیف کو عہدے سے ہٹنا بھی پڑا تھا, وہ بھی وکیل ہی وجہ بنے تھے. تو سوسائٹی کے لیے اچھا اور بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جو چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ اگر اس کو بھی اشارہ مند کرتے ہیں تو یقیناً پھر عوام میں بھی ایک نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں ملک کے, وہ جب قبضے ملوث ہوتے یا کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اگر نفرت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً عوام میں بھی وکیلوں کے درمیان نفرت ہی پیدا ہوگی. تو قومی مفاد کے لیے اگر ایک ہوں گے تو شاید وکیلوں کو بھی جیسے پہلے ماضی میں سپورٹ رہی ہے عوام کی, اسی طرح سپورٹ رہے گی, تو شاید کامیابی ہو سکے گی. سر آپ نے قیمتی وقت دیا, اس کا بے حد شکریہ. آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ